يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمين. محترم حاضرین جماعت اور ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے شمار شکر و احسان ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد عقل سلیم کی ہمیں فراہم فرمائی. خصوصاً اس کے نبیوں پر بھی درود و سلام ہو جنہوں نے ہمیں صراط مستقیم اور راہ مستقیم سے روشناس کرایا. خصوصاً اس کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری دنیا کے اندر وہ مثال رکھتی ہے کہ آپ کے مقابلے میں نہ تو اس دنیا کے اندر کوئی شخص یا کوئی ہستی کو مبعوث کیا گیا ہے اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی شخصیت یا کوئی ہستی پیدا ہو سکتی ہے. آپ کی تعلیمات صرف ایک خطۂ عرب کے لیے مخصوص نہیں تھی اور صرف عجم کے لیے مختص نہیں تھی، بلکہ آپ کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے پیش کی گئی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے معبود کی عبادت کی اور اس کے بعد آپ کے صحابہ نے اس پر عمل کیا اور دنیا کے سامنے نذیر پیش کی کہ ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں، چاہے وہ بازار کا معاملہ ہو یا گھر کا معاملہ ہو، وہ تجارت کا معاملہ ہو یا رشتہ داری کا معاملہ ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں اپنا ایک نظریہ پیش کیا. اس لیے اسلام دنیا کا ان مذہب میں سے شمار کیا جاتا ہے جس کی اپنی شریعت ہے، اپنا قانون ہے، جسمانی طور سے اور روحانی طور تک، یعنی جسمانی قانون بھی اسلام نے اپنا وضع عطا کیا ہے اور روحانی قانون بھی آپ نے پیش فرمایا ہے. محترم حضرات، جب اسلام کا پورا قانون مکمل ہے، اسلامی شریعت جب مکمل ہے، تو پھر مہینوں کے اعتبار سے ایک مذاقیہ مہینہ، مہینوں کے اعتبار سے لوگوں کو بیوقوف بنانا کا مہینہ، مذہب کے اعتبار سے زناکاری کا مہینہ، مذہب کے اعتبار سے شراب نوشی کا مہینہ، آج دنیا نے اس کو وضع قضا کر دیا ہے اور پیش کر دیا ہے. جبکہ ہم اسلام کی طرف اب دیکھتے ہیں تو اسلام ایک ضابطۂ حیات اور اس نے ہر مہینے کے اعتبار سے
مہینے کو چھوڑو ہفتے کے اعتبار سے، اور ہفتہ بھی چھوڑو ہر دن کے اعتبار سے، اور دن بھی چھوڑ دیجئے، اللہ رب العالمین نے ہر گھڑی کے اعتبار سے اسلام میں قانون پیش فرمایا ہے، اسلامی قانون پیش فرمایا ہے۔ محترم حضرات، جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ بات پیش کری جائے کہ بہت ہی جلد ہمارے سامنے ایک مہینہ پیش ہونے والا ہے جس کو اپریل بولتے ہیں، اور لوگوں کو اس مہینے کے اندر اپریل پھول کے نام سے شمار کیا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، لوگوں کے درمیان جھوٹ بولنا اور لوگوں کو بے وقوف بنانا۔ محترم حضرات، ہماری ذمہ داریاں ڈبل ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان کے اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے اسلامی قانون کیا ہے۔ دوسری، ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں۔ دوسری ہمارے پر ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نص یا نصوص ان مہینے کے بارے میں کوئی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے پیش فرمائی ہو، کیونکہ ہم قرآن حدیث کے حامل ہیں، لہذا ہم پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی بات کریں تو وہ دلائل کے ساتھ ہو تاکہ لوگوں کو اس چیز میں سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ آئیے محترم، سب سے پہلے قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا ہے کہ اپریل کے مہینے کے اندر جس کثیر تعداد میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور زمین کو اتنا گندا اور روئے زمین کو اس طریقے سے پلید کر دیا جاتا ہے جس کی اگر نظیر پیش کری جائے تو میرے بھائیوں بس اتنا ہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر اپنا رحم و کرم کر رہا ہے، ورنہ سابقہ اگر اقوام کو ہم دیکھیں تو ان اقوام پر اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب نازل ہو چکا تھا۔ اگر سابقہ اقوام کو ہم دیکھیں تو ان قوموں کے اندر یہ تھا کہ وہ ذرا سی یا کسی علاقے کے اندر کوئی توہانی یا اللہ کے نبی کی مخالفت کیا کرتے تھے تو ان کے اوپر 6 دن تک پورے ہفتے تک اللہ رب العالمین کا عذاب لاحق ہوا کرتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم ہر سال کے اعتبار سے اس پر عمل آوری کرتے ہیں اور ہر سال جھوٹ کی کثرت بھرمار پیش کر دیتے ہیں، اور یہ مہینہ تو چھوڑ ہی دیجیے میرے بھائیوں، ہم روز کی زندگی کے اندر کس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں اس کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا کہتا ہے، پہلے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، پھر احادیث نبویہ کی طرف آتے ہیں تاکہ بات واضح ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت 119، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان والو، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والو، اللہ رب العالمین کو قبول کرنے والو۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے مسلمانوں کو خطاب فرمایا ہے، مسلمین کو خطاب فرمایا ہے، مومنین کو خطاب فرمایا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے اس کو ہم قبول فرما لیں گے، اس کو ایکسپٹ کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اے لوگوں سنو تم سچے لوگوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، جو لوگ سچ بولتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے لوگوں تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جھوٹوں کے ساتھ میں بھی نہیں رہنا ہے بلکہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ میں رہنا ہے جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور انہیں کی صحبت تمہیں اختیار کرنی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ اے مسلمین کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، اے صحابہ کرام کو ماننے والوں، سنو تمہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی ہے اور یہود و نصارہ سے دور رہنا ہے،
کیونکہ انہوں نے ایک مہینہ اپریل فول کے نام سے گڑھ لیا ہے اور بے شمار وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. لہذا اب تمہیں یہود و نصارہ کی نقش قدم پر نہیں چلنا بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اخذ کرنا ہے اور تمہیں جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے, تمہیں سچ ہی سچ بولنا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں مسلمانوں کو تلقین فرمائی ہے, مسلمانوں سے یہ کہا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, تم سچے لوگوں کے ساتھ میں ہو جاؤ, سچے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو اور یہود و نصارہ سے اجتنابی کر لو, دور ہو جاؤ. اور اب اسی جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک هم الصادقون, اور مسلمانوں کی جماعت اس چیز کو بھی سماعت کیجئے کہ صحابہ کرام کی جماعت کو جماعت تھی جو ہمیشہ ہمیں سچ بولا کرتی تھی, وہ لوگ سچے لوگ تھے, وہ لوگ جھوٹے لوگ نہیں تھے. یہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں سچ بولنا ہے اور سچ بولنے کے ساتھ ساتھ تمہیں سچوں کی صحبت کے اندر بھی رہنا ہے. معاشرے کے اندر میرے بھائیوں یہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے, ہمارے تعلقات اسی کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. معاشرے کے اندر جو شخص سب سے زیادہ دغاباز دھوکے باز ہوتا ہے, ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہم پسند کرتے ہیں. میرے بھائیوں اس چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. لیکن ایک چیز اور ہے, ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں تو کیسے بچائیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری ماؤں نے ہمیں جل دیا اور فوراً ہم کھا جانے کے بعد ہم جھوٹ بولنے لگے. جھوٹ کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اولاد کو ہم نے تربیت نہیں دی ہے, ہم اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے بیٹے کا لباس لے کر آئے, سوٹ لے کر آئے 1000 روپے کا. جب بیٹے نے پوچھا تو آپ نے کہا بھائی 1500 کا لے کر آئے. اور کوئی اور چیز آپ کے بیٹے نے آپ سے منگائی اور آپ لے کر آئے, لیکن آپ کے اپنے بیٹے کے سامنے آپ نے واپائی کرنے کے لیے آپ نے اس کی قیمت زیادہ بتا دی یا اپنے بیٹوں کو جھوٹ بول بول کر اپنے نزدیک بلایا. یہ کیا ہے؟ یہ اولاد جو ہے میرے بھائیوں اس طریقے سے جھوٹ سیکھتی ہے. اور جب ہم اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو یقیناً ایسا بہت ممکن ہے کہ ہماری اولاد بھی جھوٹ بولے گی. اس کی بھی دلیل ہمارے پاس ہے. آئیے حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں. حضرت ابن عامر بیان کرتے ہیں, سنن ابو داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4991. کیا کہتے ہیں؟ دعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائلا فی بیتنا فقالت ها تعال اوتیک فقال لها وما أردت أن تؤتيه قالت أوتيه تمرا فقال لها إنك لو لم تخطئي شيئا كتبت عليك كذبا. حضرت ابن عامر بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میرے بھائیو, تصور کیجئے. دعتنی امی یوما, ایک دن میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کیا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتنا, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے گھر میں موجود تھے, ہمارے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. یہ حضرت ابن عامر بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر میری ماں نے مجھے کیا کہا, ہا تعال اوتیک, سنو میرے پیارے بیٹے, ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی یا کچھ دینے کا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا کہ اس کی یعنی ابن عامر کی ماں نے اس کو بلایا اور کچھ چیز دینے کے بارے میں کہہ رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا فقال لها وما أردت أن تؤتي, اے ابن عامر کی ماں یہ بتائیے آپ اپنے بیٹے کو کیا دینے کے لیے بلا رہی ہو, کیا دینا چاہتی ہو؟ حضرت ابن عامر کی ماں کہتی ہیں فقالت أوتيه تمرا, اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنیے, میں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس اس لیے بلایا ہے أوتيه تمرا, میں اس کو کھجور دوں گی تاکہ وہ میرے پاس آئے, میں اسے کھجور دوں گی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں فقال لها انك لو لم تؤته شيئا, اگر تو اپنے بیٹے کو کچھ بھی نہیں دے گی اور تو اپنے بیٹے کو یوں ہی اپنے پاس بلا رہی ہے, سن لے كتبت عليه كذبا, تو تجھ پر ایک جھوٹ لکھ دیا جائے گا, جھوٹ لکھ دیا جائے گا. یعنی آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا, اولاد کو بلایا, لیکن
وہ آ گئی لیکن پھر بھی آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا تو کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ یہ جھوٹ میں شمار ہوگا اور آپ کی اولاد دیکھے گی کہ میری ماں بھی مجھ سے جھوٹ بولتی ہے، میرا باپ بھی مجھے جھوٹ بول کر بلاتا ہے، لہٰذا اب اس کے اندر بھی یہ عادت بن جائے گی۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے درمیان آپ سچ بولا کریں۔ آپ بیوی کے متعلق ایک الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا بتائیں گے، لیکن ابھی میرا معاملہ جو ہے جو آپ کے سامنے بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ اولاد کے متعلق اور جھوٹ کے متعلق ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ امام بخاری کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ایک شخص کے پاس گئے اور حدیث لینے کے لیے گئے اور پتہ لگا کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ حدیث پیش کرتا ہے، حدیث لوگوں کو دیتا ہے، لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ بکری کو کر کے بلا رہا تھا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کہا کہ ہم کس شخص سے حدیث نہیں لے سکتے، وہ اس لیے کہ یہ جب یہ بکری کو جھوٹ بول کر بلا سکتا ہے، جانور کو جھوٹ بلا سکتا ہے تو انسان کو اور زیادہ جھوٹ دے سکتا ہے۔ تو میرے بھائی تصور کیجئے کہ آپ اپنی اولاد کے درمیان سچ بولیں، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں بولیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ہماری شہرت زیادہ نہیں ہے، ہم اپنی شہرت بڑھانے کے لیے کہتے ہیں بھائی ہمارا تعلقات ایم پی کے ساتھ ہے، ہمارے تعلقات ایم ایل اے کے ساتھ ہے، بھائی ہماری ملاقات پریزیڈنٹ صاحب سے ہو چکی ہے، صدر جمہوریہ سے ہو چکی ہے، یا معاشرے کے اندر بڑا ہی لیڈر ہے اس کے ساتھ ہماری صحبت ہے۔ ایک معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی زیادہ ہے کہ آپ اپنی امیج کو بنانے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے لوگوں کے درمیان جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے تعلقات اس سے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا شخص ہے، اس نے مجھ سے قضا و قضا ایسا کہا ہے۔ اس کی بھی دلیل ہونی چاہیے میرے بھائیوں کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر کیا ہے، اس طریقے سے جھوٹ کو دوسری شخصیتوں کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے تعلقات مجھ سے ہیں یا میرے تعلقات اس سے ہیں۔ آئیے ایک حدیث ذرا دیکھتے ہیں، حضرت ابن زبیر بیان کرتے ہیں، سنن ابو داؤد کتاب العلم حدیث نمبر 3651، کیا کہتے ہیں؟ قلت للزبیر ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عن هو أصحابه قال أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ حضرت ابن زبیر بیان کرتے ہیں، یہ ابن زبیر اپنے والد محترم زبیر سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قلت للزبیر، میں نے زبیر سے کہا، یعنی اپنے والد محترم سے کہا، ما يمنعك ان تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے سامنے وہ باتیں کیوں پیش نہیں کرتے، وہ حدیثیں کیوں ہمارے سامنے پیش نہیں کرتے، کما یحدث عنہ اصحابہ، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حدیثوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ ابن زبیر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ابو محترم ہمیں یہ بتائیے، اس طریقے سے ہمارے سامنے حدیثوں کو پیش کیا کرو جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کے درمیان حدیثیں پیش کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر اور حدیث نبویہ کے اندر صحابہ کرام کس چیز کی جستجو رکھتے ہیں، ان کے درمیان یہ نہیں تھا کہ فلاں بزرگ کی بات بتا دیجئے، فلاں عالم کی بات بتا دیجئے، یا فلاں آقائے کا کوئی قول ہمارے سامنے پیش کر دیجئے۔ حضرت ابن زبیر کو یہ کہہ رہے ہیں ان تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث ہمارے سامنے پیش کریے، وہ واقعہ پیش کریے جو صحابہ اکرام کو پیش کیا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ اکرام کے درمیان بھی حدیثیں سیکھنے کا اتنا شوق تھا جو آج ہمارے درمیان میرے بھائیوں نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا ہے، دوسرے لوگوں کے اقوال بہت پیارے لگتے ہیں، دوسرے ملا مولویوں کی رائے بہت اچھی لگتی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا قول جسے حدیث نبویہ کہتے ہیں، حدیث نبوی بولتے ہیں، اس کو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام کو دیکھیے تو صحیح کس طریقے سے حدیث سیکھنے کی جستجو رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابن زبیر نے جب زبیر سے سوال کیا تو کہنے لگے، قال والله قال انا والله لقد كان لي منه
وجہ و منزلہ، ہاں سنو میں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قربت رکھتا ہوں، منزلت رکھتا ہوں. میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ولکنی سمعتہ یقول، ہاں میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے بھی سنا ہے، فرماتے بھی سنا ہے. آپ ارشاد فرما رہے تھے، اور کیا فرما رہے تھے؟ من کذب علی متعمدا، جو کوئی بھی شخص میری جانب جھوٹ کو منسوب کر دے گا، جھوٹ بول کر یہ کہے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ آدمی سن لے کہ جس نے ہماری طرف جھوٹ کو منسوب کر دیا ہو، جس نے یہ کہا ہو کہ یہ بات میں نبی مکرم سے سنی ہو، وہ یہ کہے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، وہ یہ کہے کہ یہ صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، تو سن لے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری پیاری زبان سے کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. یعنی بڑی شخصیتوں کی طرف جو اپنے جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس ایم پی سے، اس ایم ایل اے سے ہے، یا گاؤں کی یا کسی قصبے کے پردھان یا صدر سے ہے، تو میرے بھائیوں بچنا چاہیے. جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا جائز نہیں ہے، تو میرے بھائی ہمارے محلے کے ایم پی اور ایم ایل اے، ہمارے علاقے کے پردھان اور صدروں کی اوقات ہی کیا ہے کہ ہم ان کی طرف اپنا جھوٹ کو منسوب کریں؟ کیا ان کی عزت ہے؟ کیا ان کا وقار ہے کہ ان کی طرف ہم اپنی عزتوں کو پلائیوں پر پہنچائیں؟ جب نبی مکرم کی طرف جھوٹ بولنا منسوب نہیں ہے، تو میرے بھائیوں ان بازاروں لیڈروں سے بچنا چاہیے اور اپنی شخصیت کو ان کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے لیے تمہاری شخصیتیں مجروح ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی طرف منسوب کر کر اپنے آپ کو قیامت کے دن ان جھوٹوں کے ساتھ تمہیں بھی اٹھا دیا جائے. اللہ رب العالمین تو یہی کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو. لہذا ان لیڈروں کے ساتھ جو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، ان قائدوں کے ساتھ جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو اپریل پھول کے نام پر اپنے دوست اور احباب کو، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو یا اپنے اسٹاف والوں کو جھوٹ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درس دیا، یہی ہمیں سکھایا کہ ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے. جھوٹ میرے بھائیوں بڑی عظیم گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے. اور ایک تو حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ گناہوں کا سردار ہے، اس سے بچنا چاہیے. ساری چیزیں جو ہے، ساری چیزیں جو گناہوں کے کام ہوتے ہیں، ایک اس میں جھوٹ ہے جو آپ کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، آپ کو بے حیائیوں کی طرف لے جاتا ہے، آپ کو فحشیت کی طرف لے جاتا ہے، آپ کو معصیت کی طرف لے جاتا ہے، آپ کو عریانی کی طرف لے جاتا ہے، آپ کو والدین کی نافرمانی کی طرف اکساتا ہے. یہ جھوٹ وہ ہے جو انسان کی ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے. یہ جھوٹ یہ میرے بھائیوں جو بھائی بھائی کے درمیان اختلاف کرا دیتا ہے. یہ جھوٹ ہی ہے جو اللہ کی قربت سے دور کر کے شیطان کی قربت تمہیں دے دیتا ہے. میرے بھائی اس سے بچنا چاہیے. جھوٹ بڑا ہی کبیرہ گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور کیا ہے میرے بھائی؟ ایک چیز اور ہے کہ ہم کیا ہے بھائی آج جھوٹ بول لیتے ہیں، کل بچ جائیں گے، کل نہیں بولیں گے. اس معاملے میں تو جھوٹ بولنا ہی پڑے گا. اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام نہیں بنے گا. لہٰذا آج جھوٹ بول لیتے ہیں، چھوٹا سا معاملہ ہے، لہٰذا آج جھوٹ بول لیتے ہیں، کل نہیں بولیں گے یا اس کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. نبی مکرم کی وہ حدیث سے دیکھیے میرے بھائیوں کہ نبی مکرم نے ایک حدیث بڑی پیاری پیش فرمائی ہے کہ ذرا سے معاملے کے اندر بھی آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے. کیا اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے؟ آئیے حدیث ذرا دیکھتے ہیں. حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کتاب الاحکام حدیث نمبر 2324. کیا کہتے ہیں؟ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں. اور کس معاملے میں، کس متعلق، کس مسئلے کے اندر یہ سوال کرتے ہیں، اس کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے. حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں
کہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لا يقتطع رجل حق ابن مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل من القوم يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان سباكا من أراك. راوی حدیث حضرت ابو امامہ ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے کتاب الاحکام کے درجے کر کے کیا کہتے ہیں؟ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ آپ کہہ رہے تھے لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بیمینہ، جو کوئی مسلمان آدمی، جو کوئی مسلمان شخص کسی مسلمان کے حق کو مارنے کے لیے قسم کھا کر کوئی چیز کو لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بیمینہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. تو ایسے شخص کے اوپر، ایسے آدمی کے اوپر، ایسے مسلمان کے اوپر جو اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے کر جھوٹ بولتا ہے، قسم کھا کر جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے، اللہ کی قسم میں سچ بولنا ہو، قسم رب العالمین کی کھاتا ہے اور کھانے کے بعد کیا کہتا ہے الا بیمینہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. تو ایسے افراد کے اوپر، ایسے مسلمانوں کے اوپر، ایسے نبی کے ماننے والے، جھوٹے ماننے والوں کے اوپر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ. ایسے افرادوں کے اوپر، ایسے اشخاصوں کے اوپر، ایسے مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کو حرام قرار دیتا ہے. ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. پہلی چیز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. وہ اوجب لہ النار، اور جنت میں نہیں جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہی کہ ان کے اوپر جہنم واجب کر دی گئی ہے. جنت میں بھی نہیں جائیں گے اور جہنم بھی واجب کر دی گئی ہے. پتہ یہ چلا اور معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کو جھوٹ بول کر ذرا سی چیز کو اخذ کرتے ہیں، ذرا چیز کو لیتے ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. ایسے افراد پر جہنم حرام قرار دی گئی ہو. تو میرے بھائیوں آپ کو جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے اور کسی مسلمان بھائی کی چیز کو لینے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے جھوٹی قسم کھا کر اپنے مسلم بھائی کی کسی چیز کو اخذ کر لیا ہے. وہ اوجب لہ النار، ہمارے لیے تو جہنم واجب کر دی گئی ہے، ہم تو جہنم ہی نصیب کر دیے گئے. میرے بھائی کو تصور کیجیے، یہاں عقیدے کا بات نہیں ہے کہ آپ توحید کے ماننے والے ہیں. اس پر ابھی تمہارا سوال کیا جائے گا. تم نے قسم رب العالمین کی کھائی ہے، اپنے مالک کی، اپنے معبود کی قسم کھا کر، اور ایک اہل توحید کے مال کو یہاں کر رہے میرے بھائیوں، تو ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اور کیا کہا؟ فقال رجل من القوم یا رسول اللہ، لوگوں میں سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول، یعنی صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیارا پیارا وعظ فرما رہے تھے، پیاری پیاری تقریر کر رہے تھے. وہ تقریر کر رہے تھے تاکہ اہل توحید کے دل کے اندر ایمان اجاگر ہو جائے. اہل توحید اپنے آپ کو بولنے والے، سچ بولنے والے ہو جائیں. اہل توحید اپنے آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے سے ترجمانی کرنے والے ہو جائیں. فقال رجل من القوم یا رسول اللہ، لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی کا، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی کسی مال کو لینے کے لیے جھوٹ بولے، قسم کھائے اور شیئن یسیرا، تاکہ وہ چھوٹا ہی مال ہو، تھوڑا سا ہی مال ہو. سنو یہ میرے بھائیو، نبی مکرم نے کیا بات کہی ہے؟ ذرا تصور کیجئے کہ ذرا سی چیز کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا قَالَ مِنْ أَرَاكَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا قَالَ وَإِن كَانَ من سواک من عراق، اللہ کے نبی کہنے لگے اے میرے ساتھیوں سنو، اے صحابہ کی جماعت سنو، اگر کسی آدمی نے دوسرے آدمی کے مال کو
कसम खा कर लिया और झूठी कसम खाई हो, अगरचे वो पीलू की मिसबाक ही क्यों ना हो, तब भी वो जहन्नम के अंदर जाएगा। एक होती है मिसबाक, आपने कभी ढाबों के अंदर कभी गए होंगे तो होता पीलिया, पीलिया की लकड़ी होती है जिसको पीलू बोलते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर पीलू की मिसबाक भी झूठ बोलकर कसम खा कर ली है तो सुन ले ये वो शख्स है जिसको जहन्नम में डाला जाएगा और ये जन्नत में नहीं जा सकता। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए कि पीलू की मिट्टी की लकड़ी कितनी कीमती होगी, कितनी कीमती होगी। किसी जंगल में जाए आपको हर जगह वो मिसबाक आपको मिल सकती है और हर जगह वो हर जंगल में मुहैया होती है। तो इतनी हकीर चीज, इतनी कमतर चीज के लिए झूठ बोलने के लिए अल्लाह के नबी ने ये कहा इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, इस पर जन्नत को हराम करार दिया है, क्योंकि अपने सलाम भाई को झूठ बोलकर पीलू की लकड़ी को देता है, लिहाजा अब इस पर जन्नत वाजिब नहीं है। तो मेरे भाइयों ये तो छोटी सी लकड़ी के लिए झूठ बोलना जायज नहीं है, तो अप्रैल फूल के नाम पर मेरे भाइयों कैसे झूठ बोलना जायज हो सकता है? अप्रैल फूल के नाम पर अपने मुसलमान भाइयों को बेवकूफ बनाने के लिए कैसे जायज हो सकता है? मेरे भाई तसव्वुर कीजिए, जब लकड़ी जिससे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आप अगर जंगल में नहीं जा सकते तो किसी से आप झूठ बोलकर लेना चाहें तो वो भी तुम्हारे लिए हराम करार दिया गया है। तो मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, जिससे आपको फायदा हो रहा हो, जिससे आपको इस्तेमाल हो रहा हो, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा हो, वहां पर भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो औजब लहुन नार, ऐसे लोगों के ऊपर जहन्नम को वाजिब करार दे दिया गया। लिहाजा ये शख्स जो अपने भाई को झूठ बोलता है, झूठी कसम खाता है, ऐसे अफराद जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। ये नबी मुकर्रम का कौल है मेरे भाइयों, किसी मौलवी और किसी पंडित या किसी और ऐसे अशखास के कौल नहीं है। मैं आपके सामने हदीस मुबारक इसलिए पेश करता हूं ताकि आपके सामने बात वाज़ेह हो। एक हदीस जरा और देख लीजिए कि जो लोग अपने माल को कहते हैं अल्लाह की कसम मेरे 500 रुपए का ये सूट है, लिहाजा इसमें मुझे 1 भी रुपया नहीं बच रहा है, लिहाजा आप ले जाइए। ताजिर जो लोग होते हैं बड़ा झूठ बोलते हैं। कोई भी ताजिर हो, चाहे वो किसी किस्म का ताजिर हो, हर आदमी ही चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट जो खराब हो चुका है जल्दी से जल्दी निकल जाए, और झूठ बेशुमार बोलते हैं और इतना झूठ बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती है। यहाँ तक कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो माने के हकीकी है, जिसने उसको तख्लीक किया है, जो रोजी देता है, जो रोजी रसा है, उसकी भी कसम खाने से ये गुरेज नहीं करते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खा खाकर अपने माल को फेंकते हैं। तो ऐसे अफरादों के लिए क्या होना चाहिए? आइए हदीस देखते हैं मेरे भाइयों। ऐसे हमारा शेवा नहीं है कि हम आपके सामने अपनी राय को पेश करें, हम तो अपने नबी मुकर्रम की बात पेश करते हैं। मानोगे तो तुम्हारा फायदा होगा और नहीं मानोगे तुम्हारा फायदा होगा, क्योंकि इसमें हमारा कोई कौल नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 293, क्या कहते हैं? सलासतुल ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंजुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। फक़रअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात मर्रात फक़ाल अबू ज़र खाबू व खसिरू मन हुम या रसूलल्लाह क़ाल अल मुस्बिलु वल मन्नानु वल मुनफ़िक़ु सिलअतहु बिल हल्फ़िल काज़िबु। मेरे भाई तसव्वुर कीजिए कि आज हम ताजिर हैं, आज हम बिजनेसमैन हैं, हमने अपने जमाने के अंदर या अपने तिजारत के दौर के अंदर या अपनी दुकानों पर बैठ कर कितना झूठ बोलते हैं। इसको भी जरा देख लीजिए कि आया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन झूठ बोलने वालों के बारे में क्या इरशाद फरमाया, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने पास से कोई बात नहीं कहते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वही बात कहलवाता है और नबी मुकर्रम वही बात अपनी ज़बान से अखज़ करते हैं, पेश फरमाते हैं जिसको रब्बुल आलमीन कहता है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने किताबुल ईमान के अंदर जिक्र फरमाया। नबी मुकर्रम इरशाद फरमाते हैं, सलासतुल ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 अफराद से रोज क़यामत का आराम नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, गुफ्तगू नहीं करेगा। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, हदीस नबविया के अंदर आता है कि वो दिन इतना लंबा दिन होगा, इतना लंबा
کہ 50,000 سال کے برابر کا وہ دن ایک دن کا ہوگا. اور اللہ رب العالمین کے نبی یعنی اللہ کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. اتنے لمبے دن کے اندر اللہ رب العالمین 3 افراد سے کلام نہیں کرے گا, 3 افراد سے گفتگو نہیں کرے گا. اور کلام تو چھوڑ دیجیے, وَلَا يُنظِرُ إِلَيْهِمْ, کلام تو کرے گا ہی نہیں. دوسری بات اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیاری پیاری زبان سے یہ بھی کہتے ہیں وَلَا يُنظِرُ إِلَيْهِمْ, اللہ رب العالمین اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. وہ 3 افراد کون سے ہیں میرے بھائیو؟ تصور کیجیے کہ ایمان والوں کے دلوں کے اندر سینے کے اندر حرکت کرنے لگتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہمارا بھی نام آ جائے اور اللہ رب العالمین ہم سے بھی گفتگو نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم پر نظر ثانی نہ کرے. میرے بھائیو جھوٹ بولنے سے اجتناب کرو, چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو, چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو, چاہے وہ بازاروں کا معاملہ ہو, چاہے کسی شخصیت کو منسوخ کرنے کا معاملہ ہو, چاہے کسی مسلمان سے ذراتی چیز کو اخذ کرنے کا معاملہ ہو. ہر اعتبار سے اجتناب کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ, اللہ رب العالمین ان سے کلام نہیں کرے گا, ان کی طرف نہیں دیکھے گا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ, اور اللہ رب العالمین ان کا دفاع بھی نہیں کرے گا. یعنی یہ نہیں کہے گا اس بندے نے دنیا کے اندر بہت سے گناہ کیے ہیں تو کیے ہیں, لیکن اس نے توحید کا کام بھی کیا ہے. اس نے دنیا کے اندر بہت سے گناہ کیے ہیں, لیکن اس نے نبی کی مخالفت نہیں کی ہے. میرے بھائیو نبی کی مخالفت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اور جھوٹ اتنی کثیر کلام سے ہو, چاہے وہ قلیل کلام سے ہو, یہ بھی جھوٹ شمار کیا جائے گا. اور اللہ رب العالمین جھوٹے لوگوں کی طرف نظر ثانی نہیں کرے گا, ان کا دفاع نہیں کرے گا. راوی حدیث بیان کرتی ہے فقراها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات, اللہ کے نبی نے 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, بلکہ 3 بار یہ کہا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اور اللہ رب العالمین ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ عذاب میرے بھائیو جب یہ اپنے پیروں میں جوتیاں پہنیں گے تو انہیں کی دماغ کھولنے لگیں گے. میرے بھائی تصور کیجئے کہ ابھی اپریل کا مہینہ شروع نہیں ہوا, مارچ کا مہینہ ختم نہیں ہوا, ابھی آپ کسی علاقے میں جائیں, اگر آپ مسجدوں سے باہر نکلیں, گھروں سے باہر نکلیں تو آپ کو دھوپ کی شدت کھا لیتی ہے. دھوپ کی شدت آپ کو شرابور کر دے رہی ہے, اور اس شرابور کی عالم میں آپ نفسی کی عالم میں اس دن کو ذرا یاد کرو کہ جس دن سورج سوانے سے کی حالت میں ہوگا. اور کیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. آئے میرے بھائی تصور کیجئے نبی مکرم نے 1 بار نہیں کہا, نبی مکرم کا یہ کلام ہی ہے اور یہ بولنے کا انداز ہے, اور لوگوں کو اللہ کے نبی سمجھانا چاہتے ہیں. اور کیسے سمجھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے 1 بار نہیں کہا, 2 بار نہیں کہا, 3 بار, اس لیے ارشاد فرمایا ہے ہو سکتا ہے میرے صحابہ کے درمیان میں یہ بات نہیں آئی ہو. دوسری بار اللہ کے رسول نے پھر اس لیے کہا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام سمجھ نہیں پائے ہو. تیسری بار اللہ کے رسول نے اس لیے کہا تاکہ صحابہ کرام سمجھ جائیں یہ جھوٹ بولنا بڑی سخت عمل ہے, لہذا اس کا بڑا ہی سخت انجام ہوگا. اور کیا کہا؟ فقراها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات, اللہ کے رسول نے 1 بار نہیں بلکہ 3 بار ارشاد فرمایا. فقال ابو ذر, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے, یعنی لگے خابوا من هم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول تو ذلیل و خوار ہونے والے اشخاص کون ہیں؟ اللہ کے رسول وہ ناکام اور ناقابل کمزور شخص کون ہے جن کے اوپر اللہ رب العالمین نظر عنایت نہیں کرے گا, جن کو اللہ رب العالمین دفاع نہیں کرے گا, جن سے اللہ رب العالمین کلام نہیں کرے گا, جن کی طرف اللہ رب العالمین دیکھے گا نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. کیا کہا میرے بھائیوں؟ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کر چکا ہوں. جو لوگ اپنے ٹخنوں سے تکڑے کپڑے لٹکا کر چلتے ہیں, اللہ رب العالمین
ان کی طرف نظر عنایت نہیں کرے گا. اللہ کے رسول نے کہا اور المسلم لوگ جو آدمی اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکا لٹکا کر چلتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے افرادوں کی طرف نہیں دیکھے گا. اور کیا کہا والمنان, اور اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ وہ آدمی جو احسان جتلاتا ہے, مثال کے طور پر آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ نے کسی آدمی کے کام میں آ گئے, اس کا کام نکال دیا, اب وہ بڑا آدمی بن گیا, آپ اس کے پاس گئے کہنے لگے بھول گئے وہ دن جب ہم نے آپ کی نصرت کی تھی, بھول گئے وہ دن ہم نے آپ کو سفارش کی تھی جب آپ گورنمنٹ میں ایڈڈ ہوئے ہیں, بھول گئے ہم نے آپ کی کتنی نصرت کی تھی. یعنی احسان جتلانے والا دو افراد تو یہ ہو گئے. میرے بھائی یہ تصور کیجئے تیسرا شخص کون سا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں والمنافق سلعته بالحلف الكاذب, وہ آدمی جو جھوٹ بول کر اللہ کی قسم کھائے اور کھا کر اپنے مال کو بیچ دے اور کہے قسم کھاتا ہوں رب العالمین کی یہ 1000 روپے کا مال ہے لہذا ہم آپ کو ایسے ہی دیتے رہے, اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھیے جتنے بھی تاجر ہوں گے اگر وہ ایماندار ہے تو وہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اجتناب کرتے ہوں گے. لیکن جو لوگ جھوٹے ہیں, جھوٹے افرادوں کے لیے, جھوٹے تاجروں کے لیے اور جھوٹا مال, جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچنے والوں کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد نے فرمایا کہ یہ شخص وہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین نظر عنایت نہیں کرے گا. نظر عنایت تو بڑی دور کی بات میرے بھائیوں, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, یہ وہ اشخاص ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین ان کو دردناک عذاب سے دو چار کر دے گا. میرے بھائیو جھوٹ سے بچیے, یہ جھوٹ کتنی بڑی سزا ہے, کتنا بڑا اس کا انجام ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا پھر ہم اور بتائیں گے کہ کہاں کہاں جھوٹ بولنا جائز ہے اور جھوٹ بولنے سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں اور سچ بولنے کے لیے فوائد ہے. اللہ رب العالمین دعا کہ رب العالمین ہم سب کو سچ بولنے والا بنائے اور سچوں کے ساتھ رہ کر دے. اے رب العالمین ہم کو ہمیشہ سچ بولنے والا بنا دے. آمین و آمین و آمین. السلام علیکم. صلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد الله رحمكم الله ان الله بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اکبر. الله اکبر. اشهد ان لا اله